كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ کل میں نے جوان رہنے کا ایک نسخہ بتایا تو الحمدللہ کافی رسالے آئے میرے پاس۔ ایک 55 سال کا آدمی ہے، اس نے کہا کہ یار آپ نے تو مجھے بچپن پہ پہنچا دیا، 55 سے اب تو میں دوسری شادی کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ تو الحمدللہ لوگ بہت خوش ہو گئے۔ تو جوانی کا صرف تصور ہے، بوڑھا تو بوڑھا ہوتا ہی ہے، لیکن سائیکولوجیکلی وہ اگر اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہے تو پھر جوان ہوتا ہے۔ تو اس تصور کی وجہ سے لوگ خوش ہو گئے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے کہ جنت کی بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ انسان جنت میں کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، ہمیشہ جوان رہے گا۔ تو ہم جب دنیا کے تصور میں خوش ہو جاتے ہیں جوانی کے، تو وہاں تو جوانی ہی جوانی ہوگی، تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، اس کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے۔ اس لیے میں نے یہ رسالہ بنایا تھا کہ ہم جوان بن کر اللہ کو راضی کرنے کی تگ و دو میں لگ جائیں۔ میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیجیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ او فلاں کی ماں، تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو یہ پریشان ہو گئی اور روتی ہوئی چلی گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا اور فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ اے بڑھیا، تو بوڑھی ہو کر تو جنت میں نہیں جائے گی، لیکن جوان ہو کر جنت میں جائے گی، جوان اور کنواری ہوگی جنت میں جانے کے لیے۔ تو یہ خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہنچا دی۔ تو انشاءاللہ ہم سب جوان ہوں گے جنت میں ہمیشہ کے لیے، لیکن یہاں بڑھاپے میں بھی جوانوں کی طرح سے محنت کریں۔ مجھے ایک بوڑھا آدمی ملا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کر لیتا ہوں جب حرمین شریفین جاتا ہوں عمرے کے لیے، تو اور روز روزہ رکھ لیتا ہوں وہاں پر ہمت کر کے۔ تو ایسے لوگ ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، کتابوں میں تو بہت کچھ پڑھا ہے۔ تو ہم دین کی محنت بھی کریں، انفرادی عبادت بھی کریں، تہجد اور فرض نمازیں، نفل نمازیں، اس میں اپنے آپ کو تھوڑا تھکائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔